نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجة أخي كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا من مشى فی حاجت اخی، جو آدمی اپنی بھائی کی ضرورت کے سلسلے میں اس کے ساتھ چلا، کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ جل جلالہ اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ہر خندق اس کا فاصلہ اتنا ہی ہے ایک دوسرے سے جتنا زمین و آسمان کا۔ ایک دوسری روایت اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْشِيَ أَحَدُكُم مَّعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کے سلسلے میں اس کے ساتھ چلے، وَأَشَارَ بِإُصْبُعِهِ افضل من ان يعتکف فی مسجدی ھذا شہرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے مسجد نبی شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اس مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض نیکیاں دیکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہیں، اعتکاف کی عبادت کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بڑی بھی ہے، لیکن بعض عبادات اس سے بھی اونچا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آ جانا، اس کی ضرورت کے سلسلے میں اس کے ساتھ چل پڑنا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا، تو یہ اتنا عظیم شان عمل ہے کہ اس کے سامنے اعتکاف چھوٹا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا ہے۔ لیکن یہ جو نیکی کہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا، ہماری نظروں میں یہ نیکی نہیں ہے، یہ اس کا کام ہوگا، میرا تو نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ضدی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کے کام کیوں آ جاؤں، اس کا کام بن جائے گا، علیہ باللہ۔ وہ باقی دیکھیں نماز بھی چل رہی ہے، اعتکاف بھی چل رہی ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے پورا دین زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، چند عبادات زندگی میں لا کر دھوکے میں نہ رہیے۔ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے اپنے آپ کو کہ ظاہری ہوئی ہے تو بہت اچھا ہو، لیکن باقی زندگی میں اسلام دور دور نظر نہ آتا ہو، اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ جو ظاہری حلیہ ہمارے اس خطے میں پوری دنیا میں دین بدنام ہو رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے، چند جو عبادات ہیں اور اس قبیل سے تو ہم نے کر لیا، باقی جھوٹ، غیبت، دوسرے مسلمانوں کی آبروریزی، ذلیل کرنا، کسی کے کام نہ آنا، خود غرض، سب یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ لیکن ہم مسلمان ہیں بڑے اچھے جی، اپنی نمازوں پہ اعتماد ہے، پورے مسلمان بنو، پورے مسلمان بنو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اسلام نے ہمیں دی ہے۔ آج دوسرے لوگ ہیں وہ انسانیت کے کام آتے ہیں، کافر لوگ ہیں خامیاں ساری ہیں، اسلام کے انسانیت کے کام آتے ہیں، اس لیے ساری دنیا مسلمان بھی کہتے ہیں ہم سے اچھے ہیں۔ علیہ باللہ ایسا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ جس کے پاس کلمے کی دولت ہے، یاد رکھو اس سے اچھا کوئی کافر نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم مسلمان بھی مروب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو اگر ہم کیوں نہ اچھے بن جائیں، اگر وہ ان کی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، انفرادی سطح پہ اگر قابل کریں تو ہم بھی اچھے بن سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کی بہترین تبلیغ آپ کا کردار ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو با کردار مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔